سامعین محترم وکیل آل محمد جناب جمیل حیدر ترابی صاحب یہ پڑھ سکنے دے بعد جناب ذاکر اہل بیت ارشد امیر جعفری صاحب انہوں دے بعد مصور غم شبیر سید الذاکرین بحر المصائب یادگار اسلاف قبلہ بابا سید جون صابر شاہ صاحب آخبیر صلوات پڑھے محمد علیہ ایک مرتبہ تمام مومنین مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں تاکہ میں اپنی نوکری کو شروع کروں۔ ہمارے بہترین پڑھنے والے پیچھے تشریف فرما ہیں، میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ خطیب اور ذاکر کہتے ہی اسے ہیں جو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھے۔ آیت ایک آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ایک روایت پڑھوں گا اور ایک جملہ مصائب کا، اور آپ کو دعا بھی دوں گا اور آپ سے دعا بھی حاصل کروں گا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ عزت والا قرآن، یہ کریم قرآن، یہ طاہر قرآن، یہ بابرکت قرآن، یہ مبرہ قرآن، یہ منزہ قرآن، یہ ہر عیب سے پاک قرآن ایک کتاب میں بند ہے، اور وہ کتاب ہے رسول کا وجود۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کو سوائے مطہرون کے کوئی جان نہیں سکتا۔ اللہ نے کتاب کہا ہے، کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن اور ہے کتاب اور ہے۔ ابتدا میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جو لفظوں میں موجود ہے، جس کی ہم قرأت کرتے ہیں اس کو قرآن کہتے ہیں، اور جو وجود ہے آل محمد کا اس کو کتاب کہتے ہیں۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ بس ایک حدیث پڑھنا چاہتا، مشہور 3 کتابوں میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ مسلم سے پڑھ رہا ہوں۔ اب جو مسلم صحیح مسلم کی روایت کو نہ مانے تو سمجھنا کہ وہ صحیح مسلم نہیں ہے۔ پوری توجہ چاہتا، لیکن ایک جملہ میں آپ کے ذہنوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے وجود میں 2 حقیقتیں ہوتی ہیں۔ کتنی حقیقتیں ہیں؟ 2 حقیقتیں ہیں، ایک کا نام سر ہے، دوسری حقیقت کا نام دل ہے۔ ہاتھ حقیقت نہیں، کان حقیقت نہیں، ٹانگیں حقیقت نہیں، یہ وجود ہے، اور وجود کی حقیقت کا نام ہے سر۔ ہاتھ کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، کان کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر سر کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ سر ہے اس وجود کی حقیقت کا نام۔ یہ ہے انسان میں ایک حقیقت۔ دوسری حقیقت کا نام ہے دل، جس کو عربی میں کہتے ہیں قلب۔ اگر دل نکل جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب آپ سب دل میں علی علی کرنا، اور میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ میں 2 ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں، ایک طرف رسول، دوسری طرف بطول۔ میں درمیان میں علی کو لے کر نہیں آؤں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ یہ کہے کہ بھائی جمیل حیدر شیعہ تھا، علی کی محبت میں علی کی عقیدت سے فضائل بیان کر گئے۔ میں رسول کی بات کر رہا ہوں اور بطول کی بات کر رہا ہوں۔ فقط آج ایک حقیقت بتاؤں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور یہی حقیقت بتا کر میں آپ سے اجازت لوں گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ یہ الفاظ ہیں ام المومنین بی بی عائشہ کے،
توجہ ہے میری گفتگو؟ ام المومنین بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مدینے کی عورتیں میرے پاس اکٹھی ہو کر آئیں اور انہوں نے مجھے عرض کی کہ اے رسول کی بیوی، تو اتنی زندگی رسول کے گھر میں رہی ہے، کیا تو رسول کی بیٹی کی کوئی فضیلت بیان کر سکتی ہے؟ تو اب جو جواب بی بی ام المومنین عائشہ نے دیا وہ میں منو عن آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین بی بی کہتی ہے کہ ما رأیت احدن کان اشبہ کلاما وحدیثا من فاطمہ بنت رسول اللہ۔ ام المومنین بی بی کہتی ہے کہ میں نے صورت میں، سیرت میں، کردار اور گفتار میں رسول کا فوٹو دیکھا ہے تو وہ فاطمہ ہے۔ توجہ ہے میری گفتگو؟ میں نے رسول کی شبیہ کسی کو دیکھا ہے تو وہ صرف فاطمہ ہے۔ اور فرماتی ہیں فَكُلَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، بطول جب بھی آتی تھی رسول کی بارگاہ میں، رسول فرماتے تھے فَرَحْبَ بِهَا، اے مرحبا بطول، مرحبا، آئیے 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 میری بیٹی بطول آئیے، خوش آمدید۔ فَقَامَ إِلَيْهَا، رسول بطول کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وَأَخَذَ بِيَدِهَا، اور آگے بڑھ کر رسول بطول کا ہاتھ پکڑتے تھے۔ فَقَبَّلَهَا، اور آگے بڑھ کر پیشانی اطہر پر بوسہ دیتے تھے۔ وَأَجْلَسَ عَلَى مَجْلِسِهِ، اور رسول اپنے ممبر سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر اپنی بیٹی بطول کو بٹھاتے۔ تقریر ختم ہو گئی ہے، ایک جملہ مجھے کہنا ہے، اگر آپ کو رات کو بھی یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو جمیل حیدر کے حق میں دعا ضرور کرنا۔ رسول خود کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ یہ بطول دن میں کتنی مرتبہ آتی تھی؟ ایک مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ رسول یہی فعل کرتے تھے۔ ام المومنین بی بی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے حجرے سے جھانک کر دیکھا کہ بطول رسول کی بارگاہ میں آئی، رسول بطول کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ پر اپنی بیٹی بطول کو بٹھایا۔ جب رسول گھر میں آئے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہمیشہ اولاد ماں باپ کے احترام کے لیے کھڑی ہوتی ہے، آپ باپ ہیں، آپ کو احترام میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، فاطمہ آپ کے احترام میں کھڑی ہو جائے۔ تو بس یہ کہنا تھا، یا رسول کا چہرہ پھول کی طرح سرخ ہو گیا اور رسول نے جلال کے عالم میں فرمایا کہ اے بی بی ام المومنین عائشہ، زندگی بھر فاطمہ کو میری بیٹی نہ کہنا، الفاطمہ قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، نزل بالروح الامین علی قلبک، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے مجھ رسول کے دل پر، میں ہوں وجود قرآن، میری بیٹی بطول ہے حقیقت قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ، بسم اللہ، ماشاءاللہ، بہت کمال۔